أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے جب قرآن پاک کا آغاز ہو رہا تھا تو ارشاد فرمایا گیا کہ جو صراط مستقیم تمہیں چاہیے اس کے لیے یہ قرآن پاک ہدایت کے طور پر تمہیں دیا گیا. قرآن پاک اور جن لوگوں پر قرآن پاک کے ذریعے اللہ جل شانہ نے اپنے انعامات فرمائے ان کے پیچھے چل کر صراط مستقیم ملے گی. پھر تین طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا. ایک وہ جنہیں قرآن پاک سے نفع ہوا، مومنین مخلصین. دوسرے وہ جنہیں قرآن پاک سے بالکل نفع نہیں ہوا، کافر لوگ. اور پھر آخر میں تفصیل سے تیسرے طبقے کا ذکر ہوا، منافقین، جنہیں تھوڑی دیر کے لیے ہدایت ملی لیکن ایمان دل میں پختہ نہیں ہو سکا تو کافروں سے برا حشر ہوا. تینوں طبقات اور انسانوں کے تینوں گروہوں کو اللہ جل شانہ ان آیات کے ذریعے دعوت دے رہے. یا ایھا الناس، پوری انسانیت. قرآن پاک اترتے وقت جو انسانیت موجود تھی ساری، اور بعد میں آنے والی بھی ساری انسانیت، آخری انسان تک، کسی بھی مذہب، علاقے، قوم، زبان سے تعلق رکھتے ہوں، ساری انسانیت کو دعوت ہے. اعبدوا ربکم. تمہاری زندگی میں کا مقصد، تمہارے وجود کا مقصد، تمہاری تخلیق کا مقصد صرف ایک ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کے حضور جھکتے رہنا، اللہ کی مانتے چلے جانا. یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمہاری ضرورتیں ہیں. تمہارے جسم کی ضرورت، تمہاری اولاد کی ضرورت، اور تمہارے کنبے قبیلے کی ضرورت، اور تمہارے مال مویشی کی ضرورت، تمہاری سواری کے حساب سے ضرورتیں، وہ ساری ضرورتیں ہیں. اس جسم کی ضرورتیں جنہیں پورا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے تمہیں اختیار دیا. جسم کی ضرورتیں پوری کرو، گھر بار والوں کی پوری کرو، حلال جائز طریقے سے جو بھی ملے اللہ کی نعمت ہے. لیکن مقصد زندگی یہ نہیں. مقصد زندگی عبادت ہے، اللہ کے سامنے جھکتے چلے جانا، اس ذات پاک کی مانتے چلے جانا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تمہارے رب ہے، تمہیں پالنے والے ہیں. ایک جانور بھی چند دن اسے کوئی پانی ڈالنے لگ جائے اور چارہ دینے لگ جائے تو وہ مالک کے سامنے آتے ہی دم ہلانے لگتا ہے اور اس کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، اور وہ کہے تو اٹھتا ہے، وہ کہے تو بیٹھتا ہے، وہ کہے تو پانی پیتا ہے. اتنا اس کا فرمانبردار ہو جاتا ہے. تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، اللہ جل شانہ کی حسن تخلیق کا شاہکار ہو. تمہارے لیے ہی تو اللہ نے سب کچھ بنایا. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین تمہارے پاؤں کے نیچے بچھا دی. والسماء بناء، آسمان تمہارے سر کے اوپر چھت کے طور پر کھڑا کر دیا. وانزل من السماء ماء، پھر تمہارے لیے، تمہاری ضرورتوں کے لیے اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اللہ نے اس پانی
سے جو زمین کی اندر جا پہنچا، اس زمین سے تمہارے لیے پھل بوٹے اناج اگایا تمہارے رزق کے طور پر، تو اللہ جل شانہ تمہیں ایسے پال رہے ہیں۔ یہ ساری مشینری صرف اس لیے چلا رہے ہیں، آسمان و زمین، یہ سارا نظام کہ تم پلتے رہو، اللہ تمہیں پال رہے ہیں۔ تو جب اللہ تمہیں پال رہے ہیں تو ایک کتا تک پالنے والے کے سامنے دم ہلاتا ہے، تو تمہاری کیا مجال ہے کہ اللہ کے حکموں سے منہ موڑو؟ تم تو انسان ہو، تعلیم ہے، عقل ہے، شعور ہے، اللہ نے تمہیں ساری مخلوق کا سردار بنایا، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے خالق و مالک کے حضور ہر وقت حاضر باش رہو۔ جیسے جیسے اللہ کا حکم تمہیں ملتا جائے، بازار کے متعلق، گھر کے متعلق، مسجد کے متعلق، عبادت ریاضت، جیسے جیسے اس کا حکم ملتا جائے، سمجھ آتا جائے، سنتے جاؤ، سیکھتے جاؤ، بس اس پر عمل کرتے رہو۔ عبادت اس چیز کا نام ہے، صرف نماز، روزہ یا ذکر و اذکار یا قرآن پاک کی تلاوت، صرف یہ چیزیں عبادت نہیں جو ہم نے تصور کر لیا۔ بازار کے اندر جانا بھی، خریدنا بھی، بیچنا بھی، شادی بیاہ بھی، گھر کے معاملات بھی، جس چیز کے متعلق جو اللہ کا حکم ہے اسے اسی شکل میں ماننا، مانتے رہنا، یہ عبادت ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے۔ فرمایا جب تم یہ چیز سمجھتے ہو کہ اللہ ہی میرے رب ہیں، اللہ ہی میرے خالق ہیں، اللہ ہی مجھے پال رہے ہیں، یہ آسمان و زمین کا نظام اللہ ہی نے میرے لیے چلا رکھا ہے، تو پھر لا تجعلوا للہ اندادا، جب اللہ جیسا کوئی نہیں تو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک بنانا بھی صحیح نہیں۔ ایک وہ شراکت داری ہے کہ نام لے کر کہے، جس طرح کافر کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، اور ایک شراکت داری یہ بھی ہے ایک درجے کی، اگرچہ کفر نہیں، اگرچہ کفر نہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ جل شانہ کو معبود تو مان لیا، زبان سے اقرار تو کر لیا کہ زندگی ساری اللہ کی عبادت میں، لیکن پھر اس کی عبادت کی طرف رخ ہی نہیں، اس کی ماننے کی طرف رخ ہی نہیں، مانتا چلا جا رہا ہے دائیں بائیں، کبھی نفس کی خواہشات مان رہا ہے، کبھی گھر بار والوں کی، کبھی معاشرے کی دوسری چیزیں، ہر ایک کی مان رہا ہے اور رب کی نہیں مان رہا، ہر ایک کی مان رہا ہے اور رب کی نہیں مان رہا، تو یہ ایک درجے کی شراکت داری ہے۔ اگرچہ زبان ایمان کا اقرار کرتی ہے اور شمار ایمان والوں کی صفوں میں ہے، مومن وہ ہے کہ زبان پر جب لا الہ الا اللہ ہے تو زندگی ساری پھر اللہ کی عبادت بندگی میں گزار دے۔ اللہ کی عبادت بندگی کا آسان ترین مفہوم پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کے حضور ہار جائے، بس مان لے، اور جس موقع پر جو بھی اللہ کا حکم سیکھ لے، سمجھ لے، سن لے، بس مانتا چلا جائے۔ صحابہ کرام کا مزاج ذکر ہوا، سمعنا و اطعنا، کہ وہ بارگاہ رسالت سے جو چیز سن لیتے تھے فوراً اطاعت پر آ جاتے، فوراً اطاعت پر آ جاتے تھے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ایسا جذبہ اطاعت اور ایسا سننا نصیب فرمائیں جس کے بعد فوراً عمل ہو۔